الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبت به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات امن خلق سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں بڑے انوکھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ اسلوب جو ہے وہ آنے والی آیات میں 4 سے 5 مرتبہ دہرایا جائے گا۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے سرسبز باغ اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، ہرگز نہیں، اصل میں یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس نے اس کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ یہ ڈول نہ جائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے 2 دریاؤں کے درمیان ایک انویزیبل بیریئر بنایا۔ االہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف کو دور فرماتا ہے، اور اس نے تمہیں زمین پر اپنے سے پہلوں کا جانشین بنایا۔ کیا اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں گائیڈ کرتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دینے والیاں ہیرلڈز بنا کر۔ ہمارا جو سارا موسمیات کا نظام ہے، جو فورکاسٹ ہم دیکھتے ہیں، اس میں پہلے وہ ہواؤں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں رخ پر ایک ہوا جو ہے وہ اتنی رفتار سے ادھر چلنے والی ہے، اور فلاں جگہ پر اتنی ہوا جو ہے اس کا پریشر کم ہونے والا ہے، یہاں دباؤ زیادہ ہونے والا ہے، اور پھر اسی سے فورکاسٹ کی جاتی ہے کہ کہاں کتنا ٹیمپریچر ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ تو یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ یعنی جو اصل نفی ہے وہ کیا ہے کہ ایک ملحد، ایک ایتھسٹ، وہ یہ فرض کیے بیٹھا ہے، ایزیوم کیے بیٹھا ہے کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے حوادث کی بنیاد پر، لیکن ان کا خود فورکاسٹ بنانا وہ کیا ہے؟ ان حوادث کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سیٹ نظام ہے جس میں پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور پھر اس کے بعد موسم جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ اور کیا جب خود ہمارا علم جو ہے وہ اور آگے بڑھے تو ہمیں اور زیادہ معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں، لیکن یہ بات بہرحال اگین اینڈ اگین کنفرم ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہو تو ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے، کبھی آرڈرلی موومنٹ نہیں ہوتی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ
ان کے شرکوں سے، یعنی جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے پرووائڈ کرتا ہے، رزق دیتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان سے پوچھو لاؤ پھر دلیل اپنی اگر تم واقعی سچ سے ہو۔ عام طور پر ایتھسٹ تقاضا کرتے ہیں کہ دلیل لاؤ اللہ تعالیٰ کے وجود کی۔ اگر ہم ان سے کہیں کہ تم دلیل لاؤ کہ کبھی کوئی بھی حادثاتی عمل جس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہ ہو کبھی بھی آرڈر کی طرف جاتا ہے، وہ تو ہمیشہ ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے۔ ایکسیڈنٹس آلویز کاز ڈسٹرکشن۔ جب بھی کوئی آرڈرلی موومنٹ ہوگی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے یہ تو ایک سیٹ نظام ہے۔ اگر حادثہ ہوتا تو ایک دفعہ ہوتا، لیکن مسلسل ایک ہی پیٹرن پر اس نظام کا چلنا، یہ کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اور وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہو آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اپنی انتہا کو، کلائمیکس کو پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد مزید وہ کچھ جاننے والے نہیں ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، اور ایز اے کنکلوژن انہیں آخرت کے بارے میں شک ہے۔ بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہو گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کا رب تو لوگوں پر بہت مہربانی فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو باتیں یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اس کو بھی، اور جو کھل کر کہتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کا رب جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کلیئر ڈاکومنٹ کے اندر ریکارڈڈ نہ ہو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، البتہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک رہنمائی بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اپنے حکم سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ بالادست، آلمائٹی، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس اے نبی آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ let there be no doubt۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، البتہ یہ بات کہ یہ کیوں نہیں سن رہے آپ کی بات، یہ مرے ہوئے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ تم اپنی پکار سنا سکتے ہو بہروں کو۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر پر چلے جائیں، یعنی آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہ ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو یقیناً سنوا سکتے ہیں صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ فہم مسلمون، اور وہ فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ النمل کا اختتام بڑی گلوریس آیات پر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق گھبرا جائے گی، مگر جن کو اللہ چاہے وہ اپنے سینسز میں رہیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب عاجز ہو کر اس کے سامنے چلے آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ
تحسبوها جامدتن، اور رہے پہاڑ تو تم انہیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑے پکے ہیں. وہی تمر مر السحاب، مگر وہ اس روز اڑتے پھریں گے جیسے بادل. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، یعنی کسی چیز کے اپنے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت، کسی کے اندر کوئی ثبات، اس کا قائم رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ قائم رہو، وہ قائم رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا نو مور تو اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ شکل بن کر بادلوں کی طرح پہاڑ اڑنے شروع ہو جائیں تو وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. انہ خبیر بما تعملون بما تفعلون، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی کوئی نیکی ساتھ لائے گا، نیکی لے کر حاضر ہوگا تو وہاں اس کا بہتر اجر پائے گا اپنی نیکی سے بھی. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس روز وہ گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، یعنی گھبراہٹ کا کوئی سوال نہیں ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ، ہاں جو برائی لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ایسے لوگ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ مل رہا ہے نا، کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا. اس کے بعد فرمایا، یعنی کہہ دو انما امرت، مجھے تو حکم ملا ہے، ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین. کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں بندگی کروں اس گھر کے رب کی جس نے اس کو حرمت والا بنایا ہے اور اسی کی ہی عرش ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کے سامنے سرنڈر کر دوں، اس کی فرما برداری کو اختیار کر لوں. وان اتلو القرآن، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، یعنی پڑھ کر سناؤں تمہیں قرآن. فمن اہتدی، تو جو کوئی بھی ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنے ہی بنے کو، البتہ جو گمراہی آپٹ کرے گا تو اس سے کہہ دو انما انا من المنذرین، کہ میں تو بس خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. وقل الحمدللہ، اور کہو کہ سارا شکر ساری حمد اللہ ہی کی ہے. سیریکم آیاتہ، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. فتعرفونہا، پھر تم ان کو پہچان لو گے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورۃ قصص پوری کی پوری اس پارے میں شامل ہے. دو صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جنہیں بجا طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی یا ان کی سوانح حیات قرار دیا جا سکتا ہے. ایک سورۃ طٰہٰ اور دوسری سورۃ قصص. ان دونوں میں اسلوب کا فرق ہے. سورۃ طٰہٰ میں یعنی بعض موویز کی طرح درمیان میں سے کہانی شروع کر دی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک صندوق میں بند کر کے ان کی والدہ کی طرف سے دریا میں بہائے جانے کا ذکر ہے. لیکن یہاں پر ایک کہانی کی طرح بیان ہے، آغاز سے شروع کیا ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. فما طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ، موسیٰ اور فرعون کا حال سچ مچ ٹھیک ٹھیک لقوم یؤمنون، ماننے والے لوگوں کے لیے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. یقیناً فرعون سرکشی پر اتر آیا تھا اور اس نے اپنے شہریوں کو گروہ کر دیا تھا. ان میں سے ایک کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. یقیناً
وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں کمزوروں پر، جو اپریسڈ لوگ تھے، جن کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انہیں امامت عطا کریں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ پہلے وہ غلام تھے، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے انہیں زمین میں اسٹیبلش کیا، اقتدار عطا کیا ہم نے ان کو زمین میں، تاکہ دیکھ لیں فرعون، حامان اور اس کے لشکر اس چیز کو کہ جس کا انہیں ڈر تھا۔ اس کے لیے کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی، یا الہام کیا، یا خواب دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے طریقے ہیں کسی انسان کو وحی کرنے کے، کسی انسان کے دل کے اندر کوئی بات پہنچانے کے، کہ وہی اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں گی جب بھی انہیں خطرہ لاحق ہو اس کے بارے میں۔ تو جب بھی اب اللہ تعالیٰ نے دل میں جو بات ڈالی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ کے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو اس کو ڈال دینا دریا میں، یعنی ایک صندوق میں بند کر کے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیرے بیٹے کو تیری ہی گود میں واپس لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو اپنے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ ادھر کیا ہوا کہ دریا کی ایک بے جو تھی وہ فرعون کے محل میں سے گزر کے جاتی تھی، اور فرعون کی گھر والی وہ محل میں بیٹھی تھی باہر، تو دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، کہ پکڑا دے کیا چیز ہے۔ وہ فوراً ایک نے غوطہ لگایا اور نکال کے لے آیا، کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک عکس ڈالا ہوا تھا، جو بھی انہیں دیکھتا تھا وہ اس کو پیار آتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو یہاں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو۔ یعنی فرعون نے اس شک کا اظہار کیا کہ یہ کہیں کوئی اسرائیلی بچہ ہی نہ ہو اور یہ کل کو میرے تخت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، تو اس نے کہا کہ نہیں، بچے کو قتل کر دے دیں۔ فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، ڈرو مت اس سے، اس کو قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا، بائی دیٹ ٹائم فرعون ابھی بے اولاد تھا، یعنی حضرت آسیہ بھی بے اولاد تھی۔ عسیٰ ان ینفعنا، کیا پتا یہ ہمیں فائدہ دے کل کو، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس بچے کو اڈاپٹ ہی کر لیں، اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، بٹ دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، ان کادت لتبدی بہ، اور قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دے گی، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مربوط نہ رکھتے، لتکون من المؤمنین، غرض کی کیا تھی کہ وہ بھی مومنوں میں شامل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دل میں جو بات ڈالی تھی وہ یقین رکھے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، انہوں نے اپنی بیٹی سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، یعنی اس صندوق کے۔ فَبَصُرَتْ عَنْ جُنُبٍ، لہذا وہ ذرا اوٹ میں رہ کر، یعنی بالکل اگر ساتھ ساتھ جاتی تو صاف پتہ چلتا کہ یہ اس صندوق کے ساتھ ہے، ذرا اوٹ میں رہ کر ذرا دیکھتی رہ کہ وہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ لہذا وہ محل والوں کو اور آل فرعون کو کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ بچہ اسی لڑکی کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندوبست کیا، وہ کیا تھا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ سے پہلے کئی دائیاں ٹرائی کی گئیں، لیکن
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ کو حضرت موسیٰ پر حرام کر دیا تھا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منہ نہیں لگایا، دودھ پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب وہ بولی، حضرت موسیٰ کی بہن کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی بھی وہ کریں۔ فرددناہ الی امہ، یعنی ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی کہ ملکہ سلامت نے ایک بچہ ایڈاپٹ کیا ہے اور وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ اب کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہم اسرائیلی خاتون کو دائی کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں، یہ کہیں اسی کا بچہ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندوبست ہیں۔ فرددناہ الی امہ، یوں ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس، اس کی ماں کی گود میں، کئی تقر عینہا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائیں، ولتعلم، اور جان لیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا، اور ظاہر بادشاہ کے محل میں پلے تھے، عمدہ سے عمدہ خوراک کھائی ہے، صحت مند بھی تھے، اور بہرحال اللہ کے رسول کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک زبردست طاقت بھی ہوتی ہے جو دوسروں کو دکھنے میں نظر نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے، یعنی جو ایک فیٹ نیچرل فینامینن ہے کہ ماں ایک دائی کے طور پر ایک بچے کو پال رہی ہو اور وہ اپنے بچے کو نہ بتائے کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا حضرت موسیٰ کے والدہ نے بھی حضرت موسیٰ کو بتا دیا ہوا تھا کہ تو اسرائیلی بچہ ہے اور میں ہی تیری ماں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارینجمنٹ ہے کہ اس نے مجھے ایک دائی کے طور پر تمہیں پالنے کے لیے یہاں رکھا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں اسرائیلی ہوں۔ ایک دن کیا دیکھا انہوں نے، یعنی دوپہر کا وقت تھا کہ جب سب لوگ قیلولہ کر رہے تھے، دو آدمی گلی کے اندر، بازار کے اندر آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ وہ جو اسرائیلی، ان میں سے ایک اسرائیلی تھا، ایک قبطی تھا۔ قبطی یہ فرعون کا خاندان ہے، تو وہ جو ان کے اپنے قبیلے میں سے تھا، یعنی اسرائیلی شخص، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کے طور پر ایک مکہ رسید کیا قبطی کو، اور وہ مکہ کسی ایسی جگہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی ظاہر اس میں پیچھے مشیت شامل تھی کہ جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ اب کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے قتل کیا ہے، لیکن اگلے دن کیا ہوا کہ بازار میں پھر وہی اسرائیلی کسی اور شخص کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کی طرف بڑھنے کی بجائے، یعنی اس کی طرف غصے کے ساتھ بڑھے، ایک تم روز لڑتے رہتے ہو۔ تو اب وہ شخص جو ہے وہ اونچی آواز سے اس نے کہہ دیا کہ موسیٰ، کل بھی تم نے ایک بندہ مار دیا تھا، اب تو مجھے مارنے لگا ہے۔ یوں بھرے بازار میں سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ قتل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، توبہ کی اپنے اس عمل سے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، ربا میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اس شخص کو قتل کر کے، بس تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ کسی کا قصور معاف کر دے تو اس کا قصور باقی نہیں رہتا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ جیسے تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے کہ میرا قصور معاف کر دیا ہے، اب آئندہ میں کسی بھی مجرم کا طرفدار نہیں بنوں گا۔ جب یہ دوسرا معاملہ پہ واقعہ پیش آیا تو اب خبر پھیل گئی، اور بادشاہ کے دربار میں باقاعدہ یہ بات جو ہے وہ زیر بحث آئی کہ وہ یعنی موسیٰ جو ہے یہ اسرائیلی ہے اور اس نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے، تو اس کو بھی پکڑ کے قتل کر دیا جائے۔ ایک خیر خواہ شہر کے پرلے کنارے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا دوڑتا ہوا اور کہنے لگا ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، کہ موسیٰ دربار میں تمہارے
خلاف قتل کا فیصلہ ہوا ہے، صلاح مشورے ہو رہے ہیں، لہذا نکل جا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، ارد گرد ذرا واچفلی، جیسے کوئی آدمی ڈر کے بھاگتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، تو وہ بھاگ بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اس کی قرآن مجید نے پوری نقشہ کشی کی ہے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، قال رب نجینی من القوم الظالمین، ربا مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اب بھاگتے بھاگتے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، مدین کے بھی پانی پر پہنچ گئے، پانیوں پر پہنچ گئے۔ یعنی پرانا جو کلچر ہے اس میں گاؤں کا کنواں جو ہے وہ اصل میں سینٹرل پلیس ہوتی ہے، لائف لائن وہ ہوتی ہے، وہیں پر سب لوگ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی بڑا درخت ہوتا ہے، پیپل کا یا بورڈ کا یا اس طرح کا کوئی بڑا درخت جو پورے اس علاقے کو سائے میں لیتا ہے، اور وہاں پر بچے کھیلتے ہیں، وہاں پر لوگ پانی بھرتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گویا اس سینٹرل پلیس پر پہنچ گئے اور پایا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو جوان عورتوں کو دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا کہ جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی کہ بھئی ذرا تھوڑا سی جگہ خالی ہو لے تو پھر پانی پینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ظاہر ہے وہ شریف گھرانے کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی جب تک سب چرواہے چلے نہ جائیں، وابونا شیخ کبیر۔ اور اس بات کا بھی جواب دیا کہ کوئی مرد ہمارے گھر سے کیوں نہیں آیا، ہمارے ابا جان بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور چرواہوں کو پرے ہٹایا، ہٹ بڑے ان بچوں کو پہلے پانی پلانے دو، اور پرے ہٹا کر ان سے کہا بلاؤ اپنے جانور، ان کو پانی پلاؤ اور جاؤ گھر کو۔ اور پیچھے ہٹ کر ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا تو جو بھی مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا سائل ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے، خواتین میں سے ایک جو ہے بڑے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ یعنی یہاں جو وضاحت قرآن مجید میں کی گئی ہے، یہ کوئی فلمی سین نہ سمجھا جائے کہ اب کوئی عشق و محبت کا کوئی دروازہ جو ہے وہ کھل گیا ہے اور داستان جو ہے وہ شروع ہو گئی، ہرگز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو آگے، میں تمہیں فالو کرتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھہرو، تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور پیچھے سے مجھے گائیڈ کرو کہ اب اس گلی میں مڑ جائیں، اب ادھر چلے جائیں، اب سیدھے چلیں، تاکہ میری نظر جو ہے وہ تمہاری پشت پر بھی نہ پڑے۔ ظاہر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور نبی ہمیشہ حیا والا ہوتا ہے، کوئی بے شرم شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس منصب پر فائز نہیں ہوتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد، جن کا نام قرآن مجید نے شعیب بتایا ہے، ان کے پاس گئے اور ان کو سارا حال سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ناؤ یو آر ان دا سیف پلیس، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ایک تو یعنی وہ بھی ایک حیادار آدمی تھے، ان کے لیے بھی یہ ایک پریشانی کی بات تھی کہ وہ ایک جوان لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ لیں جبکہ ان کی جوان بیٹیاں بھی گھر میں موجود ہوں۔ اور ان لڑکیوں میں سے بھی ایک نے اپنے والد صاحب کو مشورہ دیا، ابا جان استاجرہ، اس کو ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو بھی آپ ملازم رکھیں، آپ ظاہر بات ہے کہ ان کے بھی اپنے جانور ہوں گے، تو جس کو بھی آپ ملازم رکھیں اس کو ٹرسٹ وردی اور مضبوط طاقت کا مالک ہونا چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں ثابت کی تھیں، ایک تو انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا کے اپنی طاقت ثابت کی تھی، اور دوسرا اس لڑکی کو کہہ کر کہ تم پیچھے چلو میرے، اپنا حیا بھی ثابت کیا تھا کہ میں کوئی تاک جھانک کرنے والا شخص نہیں ہوں۔ اب حضرت شعیب نے، جو ان کے والد تھے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اریدو ان انکحہ احدی ابنتی ہاتین، بھائی میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک تم سے نکاح دوں، اور اس کے اگینسٹ الان تاجرنی 8 حجج، کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو گے، اور اگر تم 10 پورے کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہے۔ وما اريد ان اشق عليك، میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے کہ جو اپنے ملازموں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک بینی و بینک، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ایم الاجلین قضیت، میں دونوں یعنی 8 سال یا 10 سال میں سے جو چاہوں گا وہ پورا کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر آپ مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی اور اب اپنی اہلیہ کو لے کر وہ چلے، ایک جگہ پر بہت اندھیری رات تھی اور سخت سردی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور انہیں اوپر ایک پہاڑ کے اوپر آگ نظر آئی، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا امکثوا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے کوئی خبر بھی لے آؤں، یا راستہ بھی پوچھ لوں، یا تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے، انہیں پکارا گیا اس آگ میں سے، جو ایک درخت تھا روشن، اس کے اندر سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں تیرا رب اللہ ہوں، بے شک موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ آپ اندازہ لگائیے گا، رات کا اندھیرا ہو، ویسے بھی کوئی سرسراہٹ بھی ہو جائے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی آواز میں کیا ہیبت ہوگی اس کا تصور کیجئے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمت عطا فرمائی کہ انہیں نے غور سے وہ آواز سنی اور اس کو ایبزارب کیا اپنے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے بلا رہا ہے۔ حکم ہوا کہ اپنا عصا پھینک دو، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرا عصا تو اژدہا بن گیا ہے، بہت بڑا سانپ بن گیا ہے، تو پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اقبل ولا تخف، آگے بڑھ، ڈر نہیں، انک من الآمنین، یو آر سیکیور۔ اور پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں سے بغل میں لے کے جا اور پھر اس کو نکالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے وہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، پھر فرمایا کہ اپنے بازو کو پیچھے کی طرف سکیڑ لو، اور فرمایا کہ پھر یہ 2 دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یہ دوسرے مقام پر اس کا اشارہ ہے کہ اس سے تمہیں تقویت ملے گی۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کبھی اپنے یوں ہاتھ باندھ کر یوں کرتا ہے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کبھی وہ یوں کر کے یوں کرتا ہے تو پھر ایک دم وہ مستعد ہو جاتا ہے نئے سرے سے۔ تو ایسی کوئی چیز تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالباً کہی گئی، واللہ عالم۔ اور پھر فرمایا کہ یہ 2 نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، انہم کانوا فاسقین، یقیناً وہ سرکشی پر اترے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ، میری زبان میں پہلے ہی لکنت ہے، میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، ایلیکوینٹ ہے، تو اس کو بھی نبی بنا کر میرا مددگار بنا دے، جو صدقونی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ اب اگلا سین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا، تو فرعون نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں۔ فاوقد لی یا حامان، اور اپنے وزیر اعظم حامان سے کہا کہ اوقد لی
یا حامان علی الطین، اے حامان تم مٹی کو ذرا پکاؤ آگ لگا کر، یعنی اینٹیں بناؤ، فجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے الہ تک، موسیٰ کے خدا تک رسائی حاصل کر لوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میرا خیال ہے جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ یہ ایک ٹپیکل سٹائل ہوتا ہے کہ پہلے ایک سٹیپ بتانا کہ جس میں کچھ شک و شبے کا اظہار ہو، اور پھر یعنی کس نے بعد میں تقاضا کرنا ہے، میں تو کہا تھا کہ میں اوپر جا کے دیکھ کے آتا ہوں، لیکن کون بعد میں یاد رکھتا ہے کہ جی آپ نے تو کنفرم کر کے آنا تھا، اور ساتھ ہی دوسری جملہ بھی کہہ دیا، میرا خیال ہے جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ یعنی ان سب چیزوں کی بھی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے مجھے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین پر ناحق تکبر کا مظاہرہ کیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور شو کیا کہ جیسے انہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو بیان کرنے کے بعد اب جنرل قرآن مجید کے جو گائیڈنس کے حصے ہیں ان کا نزول ہوا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے پے بے پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے کتاب عطا فرمائی ہے، ہم بِهِ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب انہیں اس کی آیات تلاوت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے سچا کلام ہے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، اب ظاہر ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو بہرحال تکلیفوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے اپنی کمیونٹی میں سے۔ کوئی بنی اسرائیلی یا بنی اسرائیل کا شخص قرآن مجید پر ایمان لائے گا تو اس کے اپنے جو اسرائیلی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اسے تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرنے کی وجہ سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اصل میں یہ ایک خاص واقعہ تھا کہ نجران سے ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آیا، اور وہ بلوایا تھا قریش نے کہ ہمیں تو ذرا جو دین کی باتیں ہیں ان کا زیادہ پتہ نہیں ہے، تم آؤ، ہمارے پاس ایک شخص جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور تم اس کو ذرا بتاؤ، ثابت کرو اس کے سامنے، تاکہ اس کا جھوٹا ہونا معاذ اللہ سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کر کے اور گفتگو کر کے وہ کنونس ہو گئے۔ یہ ساری پچھلی بات جو ہے ان کے بارے میں آ رہی ہے، اور وہ ایمان لا کر واپس چلے گئے۔ اب قریش کو اس پر بڑا غصہ تھا اور ان کو انہوں نے برا بھلا کہا۔ اب یہاں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے تورات و انجیل پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی تھے، انہوں نے قرآن مجید سنا، اس پر بھی ایمان لے آئے، اور جب قریش نے انہیں برا بھلا کہا تو ان کو انہوں نے پھر ڈیبیٹ میں انگیج نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، اس کو قرآن مجید کا تبصرہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ انہی لوگ جن کا پہلے ذکر آ رہا ہے کہ جب وہ بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم، السلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھا کرتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو وہاں سے لوگ آئے تھے وہ تو ایک ہی ملاقات میں ایمان لے آئے، اب یہ کافر کیوں نہیں مان رہے مکے کے لوگ؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جس کو آپ چاہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے راستہ دکھاتا ہے، راہ یاب کرتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے متلاشی اور ہدایت والے کون ہیں۔ یعنی قریش بے شک جو مرضی کہتے پھریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے
کہ ہدایت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہیں یا اہل مکہ قریش ہیں۔ وقالوا، مزید وہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، کہ اے نبی اگر ہم پیروی کریں گے آپ کے ساتھ ہدایت کی تو ہم اپنے ملک سے نکال دیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا ہم نے ان کو امن کے مقام پر جگہ نہیں دی ہوئی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ جس میں کھینچی آتی ہیں ہر قسم کی چیزیں کھانے پینے کی، پھل، رزقاً ان کے پروویژن کے لیے، من لدنا ہماری جانب سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتے تھے، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے رہنے والے اپنی معیشت پر اترایا کرتے تھے۔ فتل کا مساکن ہوں، وہ دیکھو وہ ان کے مسکن پڑے ہیں، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ان کے بعد ان میں کم ہی کوئی رہا ہے۔ اب یہ خود ہمارے ملک میں ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، موہنجودڑو کے کھنڈرات ہیں، ہڑپا کے کھنڈرات ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو وہاں پر تختیاں لگی ہوئی ہیں کہ دیکھو یہ دیواریں کتنی موٹی ہیں، اور یہ ان کے لوٹے ہیں، اور یہ ان کے برتن ہیں، اور یہ ان کا فلاں ہے، اور یہ ان کا فلاں ہے، سیکورٹی کا یہ انتظام ہے، پھر ہلاک کیوں ہوئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو بڑی ہوشیاری کے ساتھ دانشور لوگ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہونے دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ ان پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا کیا انجام ہوا کرتا ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث تھے۔ پھر ایک اصولی بات فرمائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ نَبَعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا کرتے، تباہ نہیں کیا کرتے یہاں تک کہ جب تک کہ ہم اس میں کوئی رسول نہ بھیج لیں، یتلو علیہم آیاتنا، جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہو، وما کنا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، لوگو جو کچھ بھی تمہیں اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، وما عند اللہ خیر وابقی، اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے جنت میں وہ اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ اس کے بعد فرمایا فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، جو کوئی بھی توبہ کرے گا، ایمان لائے گا اور اچھے عمل کو اختیار کرے گا، فعسى یکون من المفلحین، تو کیا عجب امکان ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا۔ اب ایک اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ رات اور دن کا یہ نظام۔ فرمایا برا ان سے پوچھو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے اوپر دن ہی رکھے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا خدا ہے؟ یاتیکم باللیل، جو تم پر رات لے کے آئے، تسکنون فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اسی طرح اگر رات ہی رہے دن نہ ہو تو پھر کون سا خدا ہے کہ جو تمہارے لیے دن کو لے کے آئے؟ کنکلوڈ کیا، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم ان میں آرام بھی کرو اور دن کے وقت تم اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ جو جسے ہم عام طور پر کمائی کہتے ہیں، معاشی جد و جہد کہتے ہیں، کما کر لانا کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کا اسلوب نہیں ہے۔ قرآن مجید کمائی کا لفظ جو ہے وہ اعمال کے لیے استعمال کرتا ہے،
لیکن دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے کاروبار کے نتیجے میں، ملازمت کے نتیجے میں، یا اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسان کی تعلیم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھی بھوکا مار کے دکھا سکتا ہے، اور چٹے ان پڑھ کو بھی ارب پتی بنا سکتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ لہذا انسان کا معاشی جدوجہد کے لیے گھر سے نکلنا رزق کی تلاش ہے، کہ شاید میرا رزق وہاں پڑا ہے یا میرا رزق جہاں پڑا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق جو ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ تو ہم رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، وہی بات یہاں پر کہی گئی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر گزار بن سکو۔ پھر اس سورت کے آخر میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک شخص قارون کا ذکر ہے۔ وہ کون تھا؟ یہ تھا اسرائیلی، لیکن بہت امیر آدمی تھا، لہذا یہ اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتا تھا، اور فرعون کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون بھی موسیٰ ہی کی قوم سے تھا علیہ السلام، فبغى علیہم، لیکن وہ ان پر زیادتی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بھی ایک بڑی مضبوط جماعت چاہیے تھی۔ لیکن جب اس کی قوم نے اس سے تقاضا کیا، لا تفرح، اترامت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا، اور پھر اسے 4 تقاضے کیے جو قرآن مجید کے تقاضوں کے طور پر یہاں سامنے آئے ہیں۔ کسی بھی صاحب ثروت انسان سے 4 باتوں کا تقاضا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی میں عطا کیا ہے اس میں سے تم آخرت کو تلاش کرو کہ میں آخرت اپنی کیسے بنا سکتا ہوں۔ نمبر 2، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، ہاں اپنا حصہ دنیا میں لو، خود بھی استعمال کرو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمائی ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان پر احسان کیا کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، فساد کے طالب نہ ہوا کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں، فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے جواب میں اب وہ ٹپکل سرمایہ دارانہ اپروچ آئی، ٹپکل سرمایہ دارانہ اپروچ سامنے آئی کہ قارون کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے نو-ہاؤ کی بنیاد پر، اپنے فیصلوں کی بنیاد پر جو ہے وہ کمایا ہے۔ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ، اور اسے پتہ نہیں چلا بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنے ہی جماعتوں کو، بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ من ہوا اشد منہ قوتاً واکثر جمع، جو اس سے زیادہ قوت والے بھی تھے، اور ان کے پاس جتھا بھی زیادہ تھا اپنی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور گناہوں سے، ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ہلاکت سے دوچار کیا جائے گا۔ اب وہ قارون اپنے قوم کے سامنے ظاہر ہوا اپنے خزانوں کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، تو وہ لوگ کہ جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے لگے کہ اوہو یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے، اور وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صاحب علم تھے، جن کو حقائق کا علم تھا، وہ کہنے لگے ویلکم، تو تمہارا ستیہ ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ اور ثواب بہتر ہے، لیکن وہ ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو صرف صبر کرنے والوں کو، انڈیور کرنے والوں کو ملے گی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، پھر ہم نے دھسا دیا اس کو بھی اور اس کی ساری دولت کو بھی زمین میں، اور اس کا کوئی، اس کے پاس نہ کوئی جتھا اور جماعت تھی، فوج تھی،
جو اس کی مدد کر سکتی، اور نہ ہی کوئی ایسی جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکتی۔ اب کیا ہوا؟ کل تک وہ لوگ جو فرعون جیسے مال و دولت کی چاہت رکھتے تھے وہ کہنے لگے وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ او ہائے ہماری شامت، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، یعنی کم دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی نہ فرماتا تو ہم بھی دھس جاتے زمین میں۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے خرابی، ہائے شامت، ہائے افسوس، کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ اس کے بعد ایک اصولی بات، سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری فرمائی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ وہ رہا آخرت کا گھر، ہم اس کو ریزرو نہیں کریں گے مگر ان لوگوں کے لیے جو زمین میں نہ تو ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی فساد کا باعث بنتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر تو بہرحال متقیوں ہی کے لیے ہے۔ سورۃ قصص کا اختتام ہوا اس آیہ مبارکہ پر، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مت پکار اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فلاح ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد سورۃ عنکبوت کا اکثر حصہ اسی پارے میں شامل ہے۔ سورۃ عنکبوت ایک بنیادی بات پر سے بحث کرتی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور ویسے تو یہ سراپا امتحان ہے، لیکن وہ لوگ جو کہیں گے کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اس کے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ خوب ٹھوک بجا کے دیکھے گا۔ جیسے آپ کوئی برتن لیتے ہیں اور پھر اس کو بجا کے دیکھتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں کریک تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کو باقاعدہ ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ آغاز ہی بڑا زبردست ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے؟ نو، ہم تو ان سے پہلوں کو خوب آزما چکے، تاکہ اللہ تعالیٰ نکال لے، واضح کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لفظ ترجمہ تو ہوگا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، لیکن مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معلوم کرا دے الذین صدقوا، کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معلوم کرا دے جھوٹوں کے بارے میں بھی کہ یہ اپنے قول میں، اپنے دعوے میں کہ ہم مومن ہیں، جھوٹے ہیں۔ پھر رخ ہوا ان لوگوں کی طرف کہ جو مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ نو وے، بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں، بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور پھر تسلی ایمان والوں کے لیے، من کانا یرجو لقاء اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھے گا تو وہ جان لے کہ بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جاننے والا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹرگل کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقینا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اب اس میں خاص طور پر جو لوگ زیادہ تشدد کا نشانہ بنتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں یا غلام اور پسے ہوئے طبقات سے تعلق رکھنے والے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یقیناً ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔
لیکن اگر والدین تمہیں فورس کریں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطیعہما، تو ان کا کہنا نہ ماننا، الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کے آنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لندخلہم فی الصالحین، ہم انہیں نیکوکاروں میں شامل کریں گے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لیکن لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ کے راستے میں ایذا پہنچائی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، تو وہ لوگوں کے ٹارچر کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا کنا معکم، تو ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی ایمان والوں سے کہتے ہیں اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جنہیں ابتدائی آیات میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا سچوں کو اور معلوم کرے گا جھوٹے بھی، اب ان کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کرے گا مومنوں کو بھی اور منافقوں کو بھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، یہ بھی ہمیشہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان اگر دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، یا ایک کافر معاشرے میں کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی قیامت آنے والی ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے، اس لیے میں تو مومن ہو گیا ہوں، میں تو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آیا ہوں، میں تو حلال و حرام کی تمیز کروں گا، مجھے تو قیامت سے ڈر لگتا ہے، تو کیا کہتا ہے ساملا مانگے ایسی فکر نہیں، ہمیں ڈرنا مولویوں کی گلاں چنائیں۔ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر چلو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، نبڑ لیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھا نہیں سکیں گے، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو وہ گمراہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ایک اور فینومینن ہے اسی کی کنٹینیوشن میں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حق بات کو پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن وہ اس ڈر سے کہ ہم آؤٹ کاسٹ کر دیے جائیں گے، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہم نکو ہو کر رہ جائیں گے، اس ڈر سے وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے اور حق کا اعلان نہیں کرتے۔ فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یعنی اپنے رشتوں کو اور اپنے تعلقات کو نبھانے کے لیے وہ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، لیکن قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کریں گے بلکہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور کہا جا رہا ہے ان سے کہ تمہارا کوئی مددگار اس روز نہیں ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جیسی تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں سے خواہش رکھتے ہو اور تقطعون السبیل، تم راستے کاٹتے ہو یا ڈاکے ڈالتے ہو، وتاتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی میٹنگز کے اندر بھی برائی کا کھلم کھلا ارتکاب کرتے ہو۔ واللہ عالم یہ کیا چیز ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اوپنلی سیکس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے تھے آپس میں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ولگر چیز جو ہے اس کا وہ عام اپنی محفلوں میں ارتکاب کرتے ہو۔ ممکن ہے آج کل ہمارے ہاں جو بڑی ایک معمول بن گیا ہے، بڑی بڑی میٹنگز کے اندر بھی فوش لطیفے جو ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے، واللہ عالم ایسی کوئی چیز تھی، لیکن بہرحال کوئی چیز ہے کہ جو وہ سر عام کرتے تھے اپنی محفلوں کے اندر۔ تو اس پر قوم کا جواب کیا تھا؟ فما کان جواب قومی الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنتم من الصادقین،
کہ حضرت لوط سے کہا کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو پھر جس کا تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو جس عذاب کی وہ لے آؤ. اس پر پھر حضرت لوط علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور پھر وہی فرشتے کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے وہی آئے، اور انہوں نے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط کیا. پھر حضرت شعیب کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور امید رکھو قیامت کے دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. اس کے بعد جو بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر ریلائے کرتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے اوروں کو شریک بناتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت کامنٹ کیا گیا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بناتے ہیں ایسے ہے جیسے مکڑی، اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے، اور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، یقیناً سب سے کمزور گھر تو مکڑی ہی کا گھر ہے. یعنی آپ پھوک بھی ماریں گے تو وہ اڑ جائے گا، لیکن کہنے کو گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.